اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہندو مسلم کی راجنیتی کرنے والے اگر اپنی کتابیں پڑھ لیں تو کبھی اسلام سے نفرت نہیں کریں گے، مسلمانوں سے نفرت نہیں کریں گے۔ ان کے بس میں نہیں ہے نفرت کرنا، اگر وہ کتابیں پڑھ لیں۔ جیسے ہم اسلام پڑھنے کے بعد اور ہندو دھرم کی کتابیں پڑھنے کے بعد کسی ہندو سے نفرت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے ایک منشی کو، ایک نفس کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو وہ پوری دنیا کا قاتل ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے دنیا میں کسی ایک منشی کو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، کسی بھی دھرم کا، کسی بھی ذاتی کا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا تو ایک انسان کو قتل نہیں کیا، پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کر دیا، پورے وشو کی انسانیت کو مار ڈالا، پورے مانوتا کا، پوری انسانیت کے آپ قاتل ہیں، ایک کو نہیں مارا ہے آپ نے۔ قرآن ساری دنیا کے انسانوں کو ایک پریوار سے دیکھتا ہے، ایک خاندان سے تشبیہ دیتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہائے ساری دنیا کے انسانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اس لیے کہ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تم ایک باپ آدم سے اور ایک ماں حوا سے پیدا کیے گئے ہو۔ جب تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، تو تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، خاندان تمہارا ایک ہے، تم ایک پریوار کی طرح ہو، تم ایک خاندان کی برانچ، ایک پیڑ کی شاخائیں ہو۔ دیجئے قرآن ہم سب کو ایک خاندان سے، ایک پریوار سے جوڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، تم سب آپس میں ایک دوسرے، ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے بیٹے ہو۔ اتنی بڑی انسانیت کا سبق میرے بھائیوں دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا۔ ہاں، لیکن قرآن و حدیث کے قانون کو ہمیں فالو کرنا ہے، اس لیے انسانیت جہاں نبھانا پڑے وہاں ریکارڈ توڑ دینا، لیکن مذہب کے ساتھ سمجھوتے مت کرنا۔ اللہ کے رسول نے یہودیوں کی مدد کی، اللہ کے نبی نے عیسائیوں کی مدد کی، اللہ کے نبی نے مجوسیوں کی مدد کی، لیکن دھرم سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اگر کسی ہندو بھائی کو بلڈ کی ضرورت ہے اور بلڈ نہیں مل رہا ہے اور اس کا گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے میچ کھا رہا ہے اور آپ کے ایک بوتل بلڈ دینے سے اس کی جان بچ رہی ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس وقت آپ روزہ توڑ دو۔ اگر روزے کی حالت میں بھی ہو تو آپ روزہ توڑ دو اور روزہ توڑ کر بلڈ دے دو اور بلڈ دے کر اس کی جان بچا لو۔ اس روزے کی قضا بعد میں ہو سکتی ہے، اگر جان چلی گئی تو بعد میں جان واپس نہیں آئے گی۔ ایک غیر مسلم کے لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنا روزہ توڑ کر بلڈ دے کر اس کی جان بچا لو، روزے کی قضا بعد میں کر لینا۔ انسانیت نبھائی تو اتنی، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ تم ان کے مندروں میں جا کر سجدہ کر لو۔ اللہ کے نبی نے کہا، قرآن کی آیت نازل ہوئی جب کافروں نے کہا کہ 6 مہینے آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں، ہمارے خدا، اور 6 مہینے ہم آپ کے معبود کی، آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، یہ نہیں ہوگا۔ انسانیت ہم نبھائیں گے لیکن دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، یہ سمجھوتا نہیں کر سکتے ہم۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا یصبح کافرا۔ ایک مسلمان کو تم دیکھو گے صبح فجر کی نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا، مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلائے گا، صبح سویرے اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا، لیکن شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانی بتائی۔ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ مسلمان صبح حالت ایمان میں اٹھے گا لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ آج یہ چناؤ کا دور ہے اور دیکھ لیجیے آج چناؤ کے اس دور میں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ ایک بیچارہ مسلم کینڈیڈیٹ صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے،
قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، ظہر بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ ہمیں ہندو لوگوں کا بھی ووٹ لینا ہے، ہندو بھائیوں کا بھی ووٹ چاہیے، ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کے مندر میں چلا جاتا ہے، وہاں جا کر ٹیکا بھی لگا لیتا ہے اور مورتی پہ جا کے وہ ہار بھی چڑھا دیتا ہے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے ہمیں ہندو بھائیوں کا ووٹ مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، صبح وہ حالت ایمان میں اٹھا، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے اس نے کفر کر لیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے یہ قیامت کی نشانی ہوگی، ایک مسلمان حالت ایمان میں اٹھے گا لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند سکوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا دین بیچ دے گا، دنیا کے چند ٹکڑوں کو پانے کے لیے وہ اپنا دین کا سودا کر دے گا، دنیا کے چند سکوں کے لیے وہ اپنے دین کی سودے بازی کرے گا۔ اپنے معاشرے اور سماج پر ایسے مسلم کینڈیڈیٹوں پر نظر رکھو جو غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے ٹیکا بھی لگا رہے ہیں اور مورتیوں پر ہار بھی چڑھا رہے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ ارے ہندو بھائی بھی تو کینڈیڈیٹ ہے، وہ بھی تو روزہ رکھ لیتا ہے، یا افطار پارٹی میں آ جاتا ہے، وہ بھی تو ٹوپی لگا لیتا ہے، ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہمیں اس سے کیا مطلب ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ لیکن آپ کی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ مندر میں جا کر ٹیکا لگائیں۔ ٹیکا لگانا یہ مشابہت ہے غیر مسلم سے، اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مورتیوں پر پھول اور ہار و مالائیں نہیں چڑھائی جا سکتی۔ اگر آپ نے مندر میں کسی مورتی پر پھول اور مالائیں چڑھا دی تو معاف کیجئے گا بہت سے لوگ دلیل دے دیں گے جب آپ کا نیتا مورتیوں پر پھول اور ہار مالا چڑھا دیتا ہے تو ہم نے قبروں پہ اگر پھول چڑھا دیے تو کون سا جرم کیا ہے؟ ہم نے یہاں چادر چڑھا دی تو کون سا جرم کیا ہے؟ میرے بھائیوں، کسی بھی پتھر پر پھول اور مالا نہیں چڑھایا جا سکتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا نہیں ہویا جا سکتا ہے۔ اگر شریعت نے کسی پتھر کو چومنے کی اجازت دی ہے تو وہ صرف حجر اسود ہے جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، صرف اس پتھر کو چومنے کی اجازت دی ہے۔ اگر آسانی کے ساتھ وہاں جا سکتے ہو اور اس کو چھو سکتے ہو تو چھو لو، اور چوم سکتے ہو تو اس کو بوسہ دے دو، لیکن اگر یہ آسان نہ ہو، بھیڑ بہت زیادہ ہو تو ہاتھ کا اشارہ کر لو، بس اتنا کافی ہے اور آپ کو ثواب مل جائے گا۔ دل میں نیت کرو اگر بھیڑ نہ ہوتی تو میں ضرور چومتا، لیکن میں نہیں چوم پاؤں گا کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہے۔ داہنا ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر دیجئے اور اپنا چکر لگانا شروع کر دیجئے۔ اس پتھر کو ہی چوما جا سکتا ہے اور اس کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی پتھر کو نہیں چوما جا سکتا۔ لیکن حضرت عمر فاروق کا جب زمانہ آیا تو عمر فاروق کو ڈر لگنے لگا، اس پتھر کو لوگ چومتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس پتھر کو آگے چل کر لوگ اس کو خدا بنا لیں، معبود بنا لیں، کہیں اس پتھر سے روزی روٹی نہ مانگنے لگے، اس پتھر سے کہیں اولاد نہ مانگنے لگے، اس پتھر کو بابرکت پتھر سمجھ کر برکت کے حصول کے لیے بیٹھنے نہ لگے۔ تو حضرت عمر فاروق نے طواف کرنے سے پہلے اس پتھر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، آئے پتھر انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے پتھر تو صرف ایک پتھر ہے، اے حجر اسود تو صرف ایک پتھر ہے، تو کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تیرے اندر نفع دینے کی اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، میں تو صرف تجھے اس لیے چومتا ہوں کیونکہ محمد رسول اللہ کو میں نے چومتے ہوئے دیکھا ہے، اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں بھی تجھے نہیں چومتا۔ بس اے پتھر سن، تیرے اندر کسی کو کچھ دینے کی اور کسی سے کچھ چھیننے کی طاقت نہیں ہے، تو معبود نہیں ہے، تو خدا نہیں ہے، تو رب نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر میں تجھے چوم کیوں رہا ہوں؟ میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے تجھے چوما، اس لیے ہم تجھے چوم رہے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ کہہ کر لوگوں کو بتا دیا کہ پتھر پتھر ہے، یہ رب نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہاں چادر نہیں چڑھائی جائے گی، یہاں ہاتھ جوڑ کر کھڑا نہیں ہوا جائے گا، اس پتھر سے کسی قسم کی برکت کی امید مت رکھنا، بس ایک سنت ہے اس کو چومنا، ایک چھونا اور بوسہ لینا سنت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام کی شیتل چھایا اور اسلام کی صاف اور شفاف تعلیم ہے، اسے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور لینا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔
یہ مذہب سب کا ہے. آؤ اگر نماز ہے تو آپ کے یہاں پر بھی ہے, کلمہ ہے تو آپ کے یہاں پر بھی ہے, اگر زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اسلام نے تو آپ کے یہاں پر بھی دان و خیرات کا ہے. ثبوت و دانم دیکھتا, ہائے ارجن زیادہ سے زیادہ غریبوں مسکینوں میں دان دیا کرو, دان دینے سے پاپ مٹتے ہیں. اگر ہمارے یہاں روزہ تو آپ کے یہاں پر بھی ورت ہے. ہاں ایک فرق ضرور ملتا ہے, ہمارے یہاں مرنے کے بعد انسان دوبارہ کتا بلی چوہا نہیں بنتا ہے, اور آپ کے یہاں مرنے کے بعد آواگمن ہے. اچھے کرم کیے ہوں گے تو پھر سے منشیہ بنا کر پیدا کیا جائے گا, لیکن برے کرم کیے ہوں گے تو اپنے اپنے کرموں کے مطابق انسان کو سزا ملے گی. منس مرتی پڑھیے, ایک ایک گناہ کی سزا لکھی ہوئی ہے. 2-3 سزائیں مجھے یاد ہیں. رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا, جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا, کسی لڑکی پر غلط نظر ڈالو گے تو تمہیں اگلا جنم لڑکی کا ہوگا, چوری کرو گے تو اگلے جنم میں بلی بنائے جاؤ گے. یہ ہمیں یاد ہے منوسمرتی کے, ورنہ اس میں بہت کچھ لکھا ہوا. یہ کرو گے تو آلو بنو گے, یہ کرو گے تو گوبھی بنو گے, یہ کرو گے تو بیگن بنو گے, یہ کرو گے تو پھول گوبھی بنو گے, یہ کرو گے تو یہاں تک کہ ہرا دھنیا ہرا مرچا, یہ کرو گے تو یہ بنو گے. پوری ایک لسٹ ہے, دال چاول تک کی لسٹ ہے. یہ کرو گے تو دال بنو گے, یہ کرو گے تو چاول بنو گے, یہ کرو گے تو مطلب سب کی ایک لسٹ ہے. یعنی یہ ساری سبزیاں جو آپ دیکھ رہے ہو یہ پاپ کے نتیجے میں مل رہی ہیں ہمیں اور آپ کو. یہ سب پہلے انسان تھی, انہوں نے جو جرم کیے تھے تب دال بنائے گئے. ہم جو کھا رہے ہیں وہ انسانوں کو کھا رہے ہیں. پوری ایک لسٹ ہے. ایک بار میں پڑھ رہا تھا منوسمرتی, تو اس میں دیکھا تو میں سوچنے لگا, یا اللہ, اس میں لکھا ہے کہ جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا, تو دنیا میں جتنی بھینسیں ہیں اس کا مطلب یہ پہلے سب انسان رہی ہوں گی. انہوں نے جوا کھیلا ہوگا تو ان کو بھینس کا جنم ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی جوا نہ کھیلے تو بھینس کا جنم ہی نہیں ہوگا, اور جب بھینس نہیں ہوگی تو دودھ بھی نہیں ملے گا, اور دودھ نہیں ہوگا تو دہی, مٹھا, گھی, چھاچھ, پنیر, دودھ سے بننے والی ساری نعمتیں ہمیں کچھ نہیں ملیں گی. یعنی یہ ساری نعمتیں کھانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوا کھیلو. ایک پنڈت سے میں نے کہا, لوکل پنڈت سے, کہنے لگا چپ رہو مولانا صاحب, ہم اتنے بڑے پنڈت نہیں, ہمارے کسی بڑے پنڈت سے پوچھو, ہم لوگ تو بس ایسی دان کنیا کر لیتے ہیں, کچھ ہمیں گرو دکشنا مل جاتی ہے, ہم کیا جانے یہ سب. لوکل پنڈت تھا, نہیں بتا پایا. کلیئر لکھا ہے جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا. اب بتائیے تو آپ, یہ ساری نعمتیں ہمیں جوا کھیلنے کے نتیجے میں مل رہی ہیں. اس سے بھی بڑی بات, چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا. ارے ہم نے دنیا میں چوری کی, پولیس نے ہمیں پکڑا, جیل میں ڈال دیا. پولیس کی جیل پھر بھی اچھی ہے, جب تک ہم جیل میں ہیں دوسرے کی چوری تو نہیں کر رہے ہیں, کم سے کم علاقہ سرکشت تو ہے. لیکن اللہ اگر چور کو بلی بنا دے تو محلہ سرکشت کہاں ہے؟ جب انسان تھے تو مال چراتے تھے, روپیہ چراتے تھے, سونا چراتے تھے, چاندی چراتے تھے, لیکن اللہ نے چور کو بلی بنا دیا. تو اب سونا چاندی نہیں چرا رہے, کسی کا کبوتر چرا رہے ہیں, کسی کی مرغی پھاڑ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ابھی بھی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کی جیل پھر بھی مضبوط ہے. اللہ نے جو سزا دے کر بلی بنایا وہ کمزور ہے, کیونکہ چوری تو ابھی بھی نہیں رکی. رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا. یہ بڑی عجیب بات ہے. جب میں راستے میں کسی کتے کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں پتہ نہیں یہ کس پولیس والے, نام نہ لو حالات خراب ہو جائیں گے, سوچتا ہوں کہ یہ کس لٹیرے کا وہ ہوگا. یہ جو کتے ہیں یہ لوکل کتے ہیں,
یہ 100-200 روپے لے کر ٹرک چھوڑنے والے کم، ہلکی پھلکی رشوت۔ اور ایک کتا وہ ہوتا ہے جو 20-22 سال کی خوبصورت لڑکی، لولی، سویٹی، پریتی، ٹوئنکل، کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں، 40-50 ہزار کا کتا نہلا دھلا کر اور منہ سے منہ لگا کر کے گاڑی میں بٹھاتی ہیں اور لے کے اے سی گاڑیوں میں چلتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں یہ کسی بڑے وی آئی پی لیڈر، کسی نیتا کا جنم ہوا ہوگا۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں یو پی اور دلی چلانے والے لوگوں کو یہ ظلم بیچارے کر لیں، لیکن مرنے کے بعد ان کو کیا بنایا جائے گا؟ ایسا نہ ہو کہ ایسا بکرا بن جائیں جو ہم ہی لوگوں کے کسی حصے میں آ جائے۔ کہیں دیسی مرغا بن گئے تو پتہ نہیں کس مولوی کے پیٹ میں جائیں۔ مولویوں کا سب سے بہترین غذا دیسی مرغا ہی ہوتا ہے۔ باقاعدہ مانگتے ہیں جلسے میں دیسی مرغا ہے تو آئیں گے۔ میں اس مولوی کو جانتا ہوں جس نے تقریر کی ڈیٹ دینے سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں منگور مچھلی، دیسی مرغا، فرائی چاہیے۔ نام نہیں لوں گا ورنہ آپ لوگ ہنسیں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ لوگ دنیا میں بیچارے کر رہے کریں، لیکن آخر ان کو ان کے دھرم کے مطابق کون سا جنم ہوگا، کیا ہوگا؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ وہی آدمی ہے جس کا جنم یہ ہوا تو ہم تو اس کو کاٹے ہی نہیں، اس کو رکھے رہیں، کھلائیں اور پلائیں اور روزانہ اس سے بات کریں۔ صاحب اب پتہ چلا تمہیں؟ دل تڑپ پائے۔ لکھا ہے کہ چوری کرو گے تو، رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا۔ اور آخر میں ایک سزا اور جو ہمیں معلوم ہے، لڑکی کو دیکھو گے تو اگلا جنم لڑکی کا ہوگا۔ دنیا میں جتنی لڑکیاں جلسے میں آئی ہیں نا، جلسے میں نہ دکھیں لیکن باہر بازار لگا ہوا وہاں دیکھ لو۔ ابھی ہم آ رہے تھے، جو لے کے آئے منظر پتہ چل جاتا ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہیں۔ ہم نے کہہ دیا جو کہنا تھا، بلاؤ یا نہ بلاؤ، ہم بہت آزاد خیال کے آدمی ہیں۔ اور دیکھا جب ہم یہاں بیٹھے اسٹیج پر تو مولانا صاحب کو اپنی تقریر 10-5 منٹ کے لیے روکنا پڑی، لوگ بھرنے لگے۔ ابھی تک مولانا ہم سے پہلے جو بول رہے تھے شاید لیلا مجنوں کی کہانی سنا رہے تھے، وہ قرآن حدیث نہیں تھی۔ قرآن حدیث تو مولانا جرجیس سنانے آئے تھے۔ جرجیس صاحب آئے، مجمع بھر گیا۔ نہیں تھے تب تک کہاں تھے سب معلوم ہے۔ کتیاں گھوم رہی تھی، کتے پیچھا کر رہے تھے۔ جاؤ کہہ دیا ہم نے، تمہیں جو برا لگتا ہے لگتا رہے، میرے باپ کا کچھ نہیں جا رہا۔ مجھے تو بال ٹھاکرے کے خلاف بھی بولا تو میرے باپ کا کچھ نہیں گیا۔ اور کیا جائے گا، کوئی آسمان سے ٹپکتا ہوا کوئی فرشتہ تھوڑی تھا بال ٹھاکرے۔ اس نے ہمارے نبی کو گالی دی تھی، اس نے کہا تھا محمد عیاش تھا، مکار تھا، 11 عورتیں رکھتا تھا۔ تو ہم نے کہہ دیا تھا جواب میں، 11 بیوی رکھنے والا اگر مکار اور عیاش تھا تو کرشن جی 16,108 رکھے تھے، وہ کیا تھے؟ اس نے پھر تقریر میں کہا تھا اگر میں پردھان منتری بن گیا تو ہرا رنگ بند کر دوں گا۔ ہرا رنگ مسلمانوں کا رنگ ہے، اسلامی رنگ ہے، میں ہرا رنگ بند کر دوں گا، ہر جگہ لال رنگ کے جھنڈے کو، کیسریا رنگ کے جھنڈے کو لاگو کر دوں گا۔ میں نے اس کے جواب میں کہا تھا ٹھاکرے جی، لال رنگ سے اتنا پیار، ہرے رنگ سے اتنی نفرت، یہ نفرت کرنا چھوڑ دو، کیونکہ ہرے رنگ کی سبزیاں کھا کھا کر تم زندہ ہو، لال رنگ کی چیز تمہیں نصیب نہیں ہوتی ہے۔ صرف ٹماٹر کھاتے ہو بس، اور گاجر اور چکندر، کتنا کھاؤ گے؟ لال رنگ کی چیز وہ ہے جو ہمارے بہار و بنگال میں کھائی جاتی ہے۔ ہم نے کہا وہ کھانا شروع، میں تو نام لیا تھا، یہاں نام نہیں لوں گا، مجھے ڈر لگتا ہے یہاں نام لے لوں تو کہیں یو پی کے ہونے والے چناؤ میں میڈیا والے اسی چیز کو اچھالیں اور بی جے پی کو فائدہ نہ پہنچائیں۔ ویسے بی جے پی کو ہم مسلمانوں میں بہت سے لوگ مل گئے فائدہ پہنچانے کے لیے، سنتشٹی کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم تو جیت رہے ہیں، ہم تو نکل رہے ہیں،
क्योंकि हमारा काम तो मुसलमान ही लोग कर रहे हैं। मैंने इशारे में बहुत कुछ कह दिया है, बहुत ही मुआज़रत के साथ अगर किसी को बुरा लगा हो तो लगता नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगता हूँ। जुर्म ही नहीं किया तो माफ़ी क्यों मांगूँ? मैंने कोई गलती नहीं की बोलकर, इसलिए माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तुझे बुरा लगा है तो ये तेरी विचारधारा है, अपने विचारधारा को आगे बढ़ा और सोच और समझ, ये सोचने और समझने की चीज़ है। इत्मीनान के साथ बैठी हुई है बीजेपी कि हमारा काम तो हो रहा है। आपको एक राज की बात बताऊं, मेरे पास यूपी की कुर्सी संभालने वाला, उसका भेजा हुआ एक आदमी लखनऊ में मेरे पास आया और मुझसे कहता है, मौलाना साहब आप या तो बीजेपी का प्रचार करिए और ब्लैंक चेक ले लीजिए, जो चाहिए वो ले लो, खुलकर आइए बीजेपी में, हम स्वागत करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश का हम आपको अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बना देंगे। मैंने कहा नहीं साहब, बीजेपी में हम नहीं जा सकते, बीजेपी में हम जाएंगे तो हमारी कब्र खुद जाएगी। तो कहने लगा तो फिर तुम्हारे एक मुसलमान भाई भी हैं, नाम समझ गए ना, मैं नहीं लूँगा, आपके एक मुसलमान भाई भी हैं, वो लड़ रहे हैं, वो हम लोगों के बड़े विरोध में रहते हैं, फिर आप उस पार्टी का प्रचार कीजिए। मैंने कहा आपको क्यों इंटरेस्ट है उसमें? कहा कि उनके प्रचार से हमें फ़ायदा हो जाएगा। हमने कहा नहीं, अगर मैं अखिलेश का साथ दे दूं तो? बोले अखिलेश का साथ दोगे या मायावती का या कांग्रेस का, तो जो हाल मौलाना कलीमुद्दीन का किया वही हाल तुम्हारा भी कर देंगे, जेल में ठूस दिए जाओगे। इतना याद रखना, मैं वार्निंग देने आया हूं, धमकी देने आया हूं आपको। या तो हमारा साथ दीजिए और हमारा देने से मुसलमानों में आपकी छवि खराब हो रही है तो उस पार्टी पे चले जाइए और हमारे योगी जी को जितनी गाली दे सकते हो दीजिए, क्योंकि हमें फायदा हो रहा। अगर अखिलेश या मायावती के साथ गए तो जेल में सड़ा देंगे। हमने कहा जुर्म क्या किया मैंने? क्या कहता जुर्म करता कौन है? जुर्म करता कौन है? आपको कोर्ट में साबित करना है कि हमने जुर्म नहीं किया। यह साबित करने के लिए आपको 10 साल लग जाएंगे। ये धमकी आई है मेरे पास, या तो इसका साथ दो, इसका नहीं दे रहे हो तो उसका साथ दो। खुली किताब है यार, क्यों मुझसे कहलवाते हो? मैं बिहार में नहीं कहना चाहता हूँ, बंगाल में ममता दीदी ने पूरी इजाज़त दी है, खूब बोलो। मैं देता हूँ, जाता हूँ, बोलता हूँ, नाम भी लेता हूँ, इसलिए कि जहाँ मेरे ऊपर केस होने का खतरा नहीं है वहाँ लेता हूँ, नाम भी लेता हूँ। अपने आप को बचाना भी ज़रूरी है। समझो, पहचानो, गौर करो, ये देखो, इस वक्त कोई तुम्हारा नहीं है, ये सच है, कोई तुम्हारा नहीं, ये सच है। लेकिन ये भी सोच लो कि इस वक्त हमें अपने आप को बड़े नुकसान से बचाना है तो छोटा नुकसान आपको करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि छोटा नुकसान नहीं, आपके पैर में कैंसर है, डॉक्टर ने कह दिया पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जान जा रही है। इसलिए बड़ा नुकसान यह है कि मेरी जान चली जाए, बच्चे बेचारे यतीम हो जाएंगे, और छोटा नुकसान यह है कि हमारा पैर कट जाए लेकिन बच्चे तो हमारे सामने रहेंगे। तो बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो, यानी अपना पैर कटा के अपनी जान बचा लो। यही अक्लमंदी है, यही अक्लमंदी है। ये देख लो इस वक्त कि हमारा बड़ा नुकसान किसमें और छोटा नुकसान किसमें है, ये देखना पड़ेगा तुम्हें। हमारी बीवी को बच्चा हो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी बीवी या आपके बच्चे में से मैं किसी एक को बचा सकता हूं। जर्जीस को बच्चा भी प्यारा है, जर्जीस को बीवी भी प्यारी है, लेकिन दोनों में से एक बचेगा। कलेजे पे हाथ रखकर कह दिया बीवी को बचा लो, बीवी रहेगी तो बच्चे तो बाद में और भी आ जाएंगे, अगर बच्चा जा रहा है तो जाने दो। अक्लमंदी यही है, वरना दोनों मारे जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बड़े नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए छोटा नुकसान करना पड़े तो कर दो। इस्लाम के उसूलों पर आ जाओ, इस्लाम के ज़ाब्तों को पकड़ो। चंदे का ऐलान हो रहा, दो, यही चीजें कामयाबी की दलील है। मैं ऐलान नहीं करूंगा, मैं बैठूंगा नहीं, मैं आपसे रुपया लेने के लिए यहां पर बैठकर इंतजार नहीं करूंगा। याद रखो, एक मिसाल देके जा रहा हूं, बिहार वालों खुश नसीब हो, बंगाल वालों खुश नसीब हो कि तुम्हारे यहां मदरसों पे कोई पाबंदी नहीं है, सरकारी स्कूलों में तुम पढ़ा रहे हो,
मदरसे खुले हैं, बंगाल में खुली इजाजत है। हम यूपी वालों से पूछो, हमारे मदरसे बंद किए जा रहे हैं, मदरसों पे छापे मारे जा रहे हैं, मदरसे की उस्तादों पर नजरें रखी जा रही हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, हमारे यूपी के मदारिस को बंद करने की प्लानिंग हो रही है। याद रखना, अगर ये मदरसे जो आप लोगों के इसी चंदे से चलते हैं, अल्लाह न करे कि यूपी वाला माहौल आपके यहाँ आ जाए, ये मदरसे अगर बंद हो गए तो कोई फिर अली मियां नदवी जैसी शख्सियत पैदा नहीं होगी, फिर कोई एहसान इलाही ज़हीर जैसी शख्सियत पैदा नहीं होगी, कोई इब्ने तैमिया और इब्ने क़य्यिम बनकर नहीं निकलेगा। याद रखना, कोई फिर अबू हनीफा और इमाम शाफ़िई और इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्ने हंबल बनकर नहीं निकलेगा। आप चाहते हैं कि दीन बाकी रहे, आप चाहते हैं कि इस्लाम बाकी रहे, तो इन मदरसों की हिफाजत करो, रुपयों से, पैसों से, दौलत से आप दीजिए और इन मदरसों को जिंदा रखिए। मैंने बहुत कुछ कह दिया है और एक बात बता दूं, अल्लाह की राह में देने से कम नहीं होता है, अल्लाह की कसम नहीं होता है। मिसाल दे दूं, एक कुतिया कितने बच्चे पैदा करती है? 4, 5, 6, कभी कभी 12 बच्चे भी पैदा कर देती है कुतिया। लेकिन आप देख लीजिए, एक कुतिया 5, 6, 10 बच्चे पैदा करती है, लेकिन रास्ते में जाइए, कुत्ते और कुतियों की तादाद आपको बहुत कम दिखेगी। क्यों? बस सड़क पे कोई इस ट्रक से मर गया, कोई उस बस से मर गया, कोई इससे मर गया, बहुत। एक कुतिया 10-12 बच्चे देती, लेकिन तादाद कुत्तों की बहुत कम है। और एक बकरी को देख लो, 2 ही बच्चे देती है, बहुत कम है जो 3 दे, 1 या 2 या 1। इस साल भारत के 35 करोड़ मुसलमानों में अगर 1 करोड़ भी कुर्बानी हुई और 1 करोड़ जानवरों को ज़िबा कर दिया जाए, अगली साल कुर्बानी का महीना आता है तो आप देख लीजिए कि 1 करोड़ की तादाद फिर से तैयार हो जाती है। क्यों? एक बकरी सिर्फ 2 या 1 बच्चा देती है, लेकिन और रोजाना कितने ज़िबा किए जा रहे हैं और हम लोग उनका गोश्त खा रहे हैं। जरा तसव्वुर किया आपने, जो जानवर अल्लाह की राह में जितने ज़िबा किए जा रहे हैं, दूसरे साल उससे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। सऊदीया में चले जाओ, 50-50 लाख हाजी लोग हज के मैदान में, और हर हाजी वहां अपनी तरफ से एक कुर्बानी तो देता ही देता है। 50 लाख हाजी का मतलब 50 लाख जानवर एक साल कुर्बान हुए, दूसरे साल 50 लाख फिर उसी सऊदीया की सरजमीन पर पहुंच गए। जो चीज अल्लाह की राह में जितना कटती है, जितना खर्च होती है, वो बढ़ती है। मेरे भाइयों, आप अल्लाह की राह में जितना दोगे बढ़ेगा, इजाफा होगा, आपके घरों में बरकत होगी, और जितना सैंत के रखोगे, बचाओगे, तो कभी आपके बच्चे की बीमारी में चला जाएगा, कभी किसी को कैंसर हो जाएगा, कभी किसी की किडनी खराब हो जाएगी, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं वसूल कर लेगा। इतना याद रखिए, ये सदका और खैरात आने वाली बलाओं को टाल देती है, आने वाली बलाओं को दूर कर देती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तकदीर में सारी चीज लिखी जा चुकी है, अगर तकदीर में लिखी हुई किसी मुसीबत को अगर तुम दूर करना चाहते हो तो तुम सदका और खैरात करो, क्योंकि सदका और खैरात आने वाली मुसीबतों पर रोक लगा देती है। मेरे भाइयों, दुनिया में यही सदका और खैरात कर जाइए, ताकि अगर हमारी मौत एक्सीडेंट से लिखी है तो सदका हमारे उस एक्सीडेंट को टाल दे। अब आप कहोगे कि तकदीर में तो सब लिखा है, हमारी मौत जब, तो तकदीर में ये भी लिखा होता है कि इस आदमी की मौत एक्सीडेंट से लिखी है, लेकिन 1 महीना पहले ये सदका और खैरात करेगा और हम इसकी मौत को टाल देंगे। ये भी तकदीर में लिखा हुआ है, ये भी तकदीर में लिखा हुआ है। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाइए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत व आबरू को समझे। चलिए, 2:10 हो चुके हमारी खड़ी में। मेरे भाइयों, मैंने 10 मिनट फिर भी ज्यादा ले लिया है आपका, फिर भी आपको देखकर थोड़ा सा रहम आ गया है हमें। मैं चाहता हूं कि 10 मिनट और बैठ जाऊं आपके पास, और इस बैठ कर मैं इंतजार कर लूं। आपने जिस तरीके से चंदा करना चाहिए और होना चाहिए उतना ही दिया।